بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، شاید کبھی سنا بھی چکا ہوں لیکن ہے بہت کام کا مضمون، پھر دوبارہ سناتا ہوں. جس شخص کو اللہ تعالی نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا ہو اور تقوی کی عزت دی ہو، اس پر بڑا احسان فرمایا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے لالچ کی، لالچ ایسی بری بلا ہے کہ کتنی ہی مال و دولت ہے، جو لالچی آدمی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر ہی دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے، ہزاروں فاقے ہوں، ہزاروں مصیبتیں ہوں، وہ اللہ ہی سے کہتا ہے. یہ توحید ہے. نعمت میں بھی اللہ کی طرف رجوع اور مصیبت میں بھی اللہ کی طرف رجوع، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی تسلی کی چیز بھی نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے، بہت اہم کتاب ہے، سناتا رہتا ہوں، یہ تو عرب عالم کی کتاب ہے. عرب عالم شیخ ابن عطاش کا بہت مشہور. حضرت حائی صاحب نے عظمت تھانوی سے کہا مکہ معظمہ میں کہ اشرف علی، اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا، تو یہ شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے اس کے لیے تیار ہو گیا، اور تھوڑا تھوڑا لکھتا مکئی میں اور سناتا جاتا تھا. تو وہاں سے کتاب تھی مکے میں بتایا تھا. ابھی سمجھو کہ ہے تو دیکھیے کہ عربی ملنا چاہیے، عربی نسخہ اس کا کس سے ترجمہ کیا ہے. حضرت نے مکے میں ہے تو اس کا زیادہ تلاش کیا ہے. جاؤ کتب خانے میں دیکھو، جو لو رہے ہو. تو 2 بجے رات میں مل گئی کتاب عربی کی.
تو پھر میں نے چاہا کہ میں بھی ترجمہ کروں دیکھوں کیا ہے. میں نے سوچا جو حضرت تھانوی کر دیا اس کے بعد ترجمہ میں کر نہیں پاؤ گے. اور تم تو ترجمہ بھی بہت خیر ہے. اور تم تو خود سب سے بڑے دیوبند کے عالم ہیں, نام کیا مطلب ہے آگے. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے. ترجمہ سلیس ترجمہ ہے. بہرحال جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا ہو اور تقوی کی عزت دی ہو, اس پر بڑا احسان فرمایا. بہت واقعہ ہے, یاد نہیں آ رہا. بہرحال نواب بھوپال لاہی کے تھے, بڑے آدمی تھے. ان کے ہاں آنے والے تھے کوئی بڑے عالم ہمارے شیخ. انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا اس کے لیے کہ وہ آ رہے ہیں, کوئی لالچ سے میرے اندر پیدا ہونے پائے. آپ کچھ شرط بھی لگائے, معلوم وہی کی بات ہے, دیکھ لیجیے گا بول رہا ہوں. شرط بھی لگایا کہ میں آپ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کروں گا. بھائی تھوڑا چاہتی تھی, نواب بھوپال عورت تھی, وہ حضرت مدنی گنگوئی کے آنا چاہتی تھی. تو یہ شرط لگائی یہ کہ میں کوئی سفارش کروں نہیں کروں گا. دیکھ لیجیے بہت عمدہ تم نے لکھا, آپ سے سمجھ میں آئے گا نا, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ کہیں گے یہ سفارش کر دو, وہ کر دو, وہ کر دو. نہ اپنے لیے کچھ کہوں گا ضرورت, اور نہ دوسروں کے لیے کہوں گا. سفارش الگ چیز ہے, مطلب اس کے اصول و قواعد بتلایا ہے حضرت نے. بہرحال جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی, اس پر بڑا احسان فرمایا. اسی میں آدمی غلطہ پیچا رہتا ہے. طمع اگر ہے تو کروڑپتی ہو جائے, تامے طمع والا رہے ہی گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلوت عنایت سے خلوت ایمان, خلوت معرفت, خلوت طاعت, خلوت سنت, مخلوق سے طبع کر کے اور غیروں کا آسا لگا کر کو میلہ مت کر. تم کو یہ خلوت دیا, خلاطہ دیا تم کو. اس میں ایک خلوت کا خلوت ایمان اور خلوت معرفت دیا تم کو, خلوت طاعت دیا, خلوت سنت دیا. تو مخلوق سے تباہ کر کے اس کو بدنما نہ کرو. نہیں خلوت سے تم کو اچھا ماتھاری تجربہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلوت عنایت کیے. یہ ہے متعدد خلوت. وہ کون ہے؟ خلوت ایمان. کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے, ایمان تو ہے. اتنی بڑی دولت تم کو دیا ہے, تم کم سمجھتے ہو. اپنے کو ذلیل نہ کرو. بہت اچھا ہے. میں سنایا کئی مرتبہ, لیکن اس وقت مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. مجھ کو متعدد خلوت عنایت کیا, خلوت ایمان, ایماندار بنایا. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بے ایمان, آئیں گے نہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جس نے دیا اسی کے منکر. جو تم کو سلطنت دیا, جس نے سب کچھ دیا, اسی کے تم منکر ہو. اس خلوت کا کیا تم نے حق ادا کیا؟ اللہ خلوت ایمان, خلوت معرفت. ایک بزرگ تھے, وہ جا رہے تھے ننگے پیر, اور ایک آدمی آ رہا تھا امیر کبیر, بہت کچھ تھا اس کے پاس. تو ان کے دل میں آیا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا اللہ نے اس کو خلوت دیا, روپیہ پیسہ تمام اس کے لیے پھاٹک کھولے بند ہے سب. یہ میں اس طرح جوتیاں بھی نہیں میرے پاس ہے. فوراً الہام ہوا, میں سنتے آ رہا ہوں بچپن سے واقع. الہام ہوا, کہو تو بدل دوں میں. معرفت تمہاری سلب کر دوں اور دنیا کی چیزیں دے دوں. کہو تو گر گئے. کہنا اللہ ہم کو نہ پسند, ہم کو اسی حال میں رہنا چاہیے.
خلعت ایمان، خلعت معرفت، اللہ ہم سب کو ملے. یہ مشق آ جاتا ہے، نہ یاد ہو تو یاد کر لیجیے. الہی مقصود من توئی ورضائے تو، الہی مقصود من توئی ورضائے تو. محبت و معرفت خود دے دے، اتنی بڑی دعا ہے. الہی مقصود من توئی، وہی الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود دے. بہت اچھی دعا ہے. مشق آ جاتا تھا واقع وہی کہیں دعا کا. الہی مقصود من توئی، ہمارے مقصود آپ ہے. الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود دے. محبت دیجیے، دو چیزیں، محبت و معرفت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے مالا فرمائے. اللہ کی محبت معرفت، وہاں جا کے آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت تھی. اگر ملی ہوگی نعمت شکر ادا کرے گا، اور نہیں ہوگی تو اس سے زیادہ پشیمان اور پریشان کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو محبت و معرفت کے پانے والوں میں سے بنائے. اللہ بنے. شیخ ابوالحسن فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ارشاد فرمایا، اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ، ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. بزرگوں کے اس قسم کے واقعات بھی پڑھنا نہیں. اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ، ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو. فرمایا، جان کہ اللہ نے تجھ کو خلعت ایمان دیا، اس ایمان کو داغدار نہ بناؤ. ایمان دیا خالص رکھو اللہ کے لیے. اللہ نبی کی تشریح کیا کروں میں، یہ اتنی 2 مرتبہ پڑھنا کافی. اللہ ہم سب لوگوں کو اس خلاص سے مالا مال. جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان، خلعت معرفت، معلوم ہے نا کہ اللہ روزی دینے والا ہے، یہی بڑی معرفت ہے. دوسرا تو یہ سمجھتا ہے تجارت سے ہم کو روزی ملتی ہے، کاروبار سے ملتی ہے. اور ایک آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہے مگر اصل موتی حقیقی اللہ. ایک بزرگ کے ہاں لوگ سفارش کے لیے تو لکھا انہوں نے بادشاہ کو، یہ جا رہا ہے، اگر تم نے دے دیا فالموت ہو اللہ وانت المشکور، اگر تم نے دے دیا تو اللہ دینے والا ہے، تمہارا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا. وَإِن مَنَعْتَ، اگر تم نے روک دیا اس کو، فالمانع ہو اللہ وانت المعذور، مانے اللہ نہ دینے، تم نہیں مانے لوگ اور تم معذور ہو. یہ توحید کی بات ہے. کون سی خلعتیں ہم کو دیا اللہ نے. جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوازا، خلعت معرفت سے نوازا، خلعت توحید سے بنایا، خلعت محبت سے نوازا. معمولی اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے، آخرت کا خیال ہے، پیشی کا خیال ہے، ایک بڑی بات. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی سمجھ میں سیابہ کا فتحیر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، کہ ہم سے تما سے پاک رکھو، اسے پاک رکھو. یہ ہے وہ سیابہ کا فتح. پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی. اور دھارمک ترجمہ کی، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. جو اللہ کو پا گیا سب کچھ پا گیا. اللہ ہم سب لوگوں کی دعا سے. الہی مقصود من تو ورضائے تو،
محبت و معرفت خود بدے الہی مقصود منتوی، زندگی کے مقصود آپ ہیں، پھر اپنی محبت و معرفت دیجیے، ہمارے بزرگوں کو اسی طرف آ دیجیے۔ الہی مقصود منتوی اور ہدایت محبت و معرفت خود بدے۔ جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی، اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا۔ اللہ ایک، تصور کرنا چاہیے اللہ ایک، تجدید ایمان ہر وقت ہونا چاہیے، اللہ ایک۔ جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا۔ بلا سے معمون، بلا سے مطلب یہ نہیں کہ کھائی اس کو ٹھیس نہ لگے، اور ہر چیز میں عادی رہے گا، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا ہر بلا سے معمون رہے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا، حضور نے یہ کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، قاری ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ کی معیت کا استحضار ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ، سب بلا آسان۔ کہا حضور نے کہ کیا سمجھتے جس کا تیسرا اللہ ہو اس کو کیا غم ہے نا؟ اور جو اللہ کا موتی ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا۔ اگر نافرمانی ہوگی تو ادھر کرے گا، یہ بھی دیکھیے، نافرمانی اگر ہوگی تو پھر ڈٹا نہیں رہے گا، ادھر کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اس معاملے میں ہم سے چوک ہوئی، تو وہ مقبول ہو جائے گا۔ پہلے ہی اگر ہوا تو مقبول ہے ہی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی پھر ادھر کیا اس نے پھر مقبول ہو جائے گا۔ جان تو تجھ پر اللہ کی مہر ہو کہ سالک آخرت کو کرتے ہوئے، اور جان تو اللہ تو پر مہربان ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور اس سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی زینت ہوتی ہے۔ آدمی کی زیور یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھے، سب سے امید کو منقطع کر دینا، یہ ایسی زینت ہے کہ عورت کے جیسے زیور کی زینت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے اس میں زینت ہے، کتنے عمدہ مشاہدے ہیں۔ اور جان لو تجھ پر سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھا دینا اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی زینت اتنی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ، جن سے دلہن کو ضرورت ہے زیور کی، ہر مومن کو اس سے زیادہ زینت ہے کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ کے سب اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی۔ جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے، جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ تمہیں ایمان دیا ہے تو ایمان کو محفوظ رکھو۔ جس شخص کو شاہی خلوت پہنایا جائے اور اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ بچاؤ اس کو، گناہوں سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ چھین لیا جائے۔ ہمارے حضرت واقعہ بیان کرتے بہت، جو دولت ہے اس کی قدر کرو۔ تو مثال دیتے تھے کہ ایک وزیر تھا، وہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، بہت کئی مرتبہ میں سنا، اس کو چھینک آئی تو بادشاہ نے دیا تھا اس کو چادر یا جو بھی کہا، تو اس نے ناک کو اسی سے پوچھے صاف کیا، ناک کو اس کے سامنے بادشاہ کے بعد چھین لیا، کہا ناراض تو نال ہے،
ہمارے خلات کی انعام کی تم نے یہ قدر کی کہ ناک صاحب کیا اس سے بہت بیان کرتے تھے. میں کتنی مرتبہ ماشاء اللہ سے آج پہلی مرتبہ بیان کیا, مجھے یاد آ گیا, چھین لیا اس کو. کہا اسی طریقے سے تم کو ایمان کی دولت ہے, احسان کی دولت ہے, اس کی قدر کرو. لا يتقرر من دونه, جو تم کو دیا ہے اس کی حقارت نہ کرو. ہے نا, بہت ابھی بول گیا, وہاں بیان کیا تو میں نے اسی حدیث کو. خیر, زیور کی, اور ان لوگوں کو اس عمل سے بھی زیادہ حاجت ہے. لوگوں کو جیسے عورت کو حاجت ہے زیور کی, اس سے زیادہ کہیں لوگوں کو حاجت ہے کہ اللہ سے تعلق اور نسبت کو اپنے دل میں جگہ دیں. کس کو فکر ہے مجھے, کس کو فکر ہے؟ اللہ ہم سب لوگوں کو فکر دے. جو اللہ کا موتی ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. جو اللہ کا موتی ہوگا, اور اگر نافرمانی ہوئی تو اسے کرے گا تو مقبول ہو جائے گا. یہ بھی بتا دیا. ماں تھانی ترجمہ کیا ہے اس کا کتاب, اور حاجی صاحب کے حکم سے کیا ہے. مکے میں تھے, کہاں اشرف لے گئی کتاب عربی والی, اشرف علی, اس کا تم ترجمہ کر دو تو بہت فائدہ پہنچے گا لوگوں کو. سب لکھا ہوا ہے. میں نے سب سے زیادہ مکے میں اس کو پڑھا. میں نے پھر مجھے خواہش ہوئی کہ اس کا عربی میں ملنا ہے نسخہ. ڈھونڈ, میرے ساتھ جو لوگ تھے بھیجا میں نے. 2 بجے رات کو کسی کو دکھانے مل گئی عربی اس کا. پھر میں نے چاہا کہ میں بھی اس کے ترجمے میں دیکھوں ترجمہ ایسا, اور دیکھا مجھے کہا سمجھ میں آیا کہ اس سے اچھا تم ترجمہ کرو نہ پائے گا, بند کرو, جو اسی کو سناؤ. بہت عمدہ دیتا. خود محمد ذوالفقار صاحب جو دیوبند کے سب سے بڑا ادیب تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے. تو جانتے بھی نہیں, تھانے بھی لوگ نہیں جانتے, تو نہیں, بس جو جس میں مست ہے بس چلا جا رہا ہے. ہمارے اکابر کا کیا طریقہ تھا, کہہ رہا تھے سیرت سند میں آ رہے کار برسے شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. کتنے لوگوں کے پاس سیرت سلف ہے؟ میں آ رہے کار برسے شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سیرت سلف کو ملانا ہوگا. بہت سناتے ہیں یہ سب, ہم لوگ یاد تو نہیں کیے ہیں, حضرت سے تھا سنا کہ سب یاد ہے, لیکن ارادہ کیا یاد کرنے کا کچھ نہ کچھ. جان لو تجھ پر اللہ کی محبت ہو, اس سال کی آخرت کو مخلوق سے امید اٹھا لینا, اور اس سے کچھ واسطہ نہ رکھنا. ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس زیور کی کتنی فکر ہے, خود اپنے زینت کی فکر نہیں زیور کی. ہم کو کیسا ہونا چاہیے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہے کہ نہیں مجھے حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا حضرت عائشہ کو حکم سے. وہ کتاب بہت متبرک, حضرت عائشہ صاحب کہنے والے وہ متبرک, تھانوی ترجمہ کرنے والے 3 بزرگوں کی ایک کتاب ہے. تو اور اس کے واسطہ کچھ واسطہ نہ رکھنا. ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی اسی زینت نہیں ہے, اور ان لوگوں کو اس عمر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے. جیسے زیور دلہن کو ضرورت ہے زیور کی, ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے طلب کی, محبت کی, معرفت کی. یہ زینت ہے. اللہ ہم سب کو تو یہ جگہ اسی لیے ہے. جیسے جان کو پانی کی جیسی ضرورت ہے. جس شخص کو شاہی خیالات پہنایا جائے, جس شخص کو شاہی خیالات پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رکھو اس کو. اللہ نے تم کو زینت دیا ہے, اپنی نسبت کی, اپنے تعلق اس کو. ایک واقعہ میں نے بہت سنا حضرت سے, ایک آدمی سنایا ہوں. ایک صاحب حال بزرگ تھے خانقاہ میں,
रोया करते थे। सब जाते थे तबरुक उनसे मिलने के लिए। खानका की बात है, हज़रत थानी मौजूद थे। लोग तारीफ करते थे कि बहुत बुजुर्ग हैं, तो और रोते थे। शायद ये भी किसी वक्त कहा उन्होंने कि ये मुझको लोग तारीफ करती हैं, मैं तो अपनी दौलत खो चुका हूँ। जो दौलत मेरे दिल में थी अल्लाह से वो खो चुका हूँ, तब भी मेरी तारीफ लोग कर रहे, रोते थे। किसी ने कहा हाल पूछा होगा, कहते नहीं मैं तो सुना माशा, ईश्वर से अल्फाज ही भूल गए। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है, हज़रत थानी का मेरा वो दौलत मुझको हासिल हुई, अल्लाह ताला ने दिया। मैं कब्रिस्तान में गया, वतन कब्रिस्तान में गया, तो वहाँ मैंने कहा कि जो दौलत हमारे खानदान से जा चुकी थी वो मैं उसको हासिल करके आया हूँ। उसी वक्त दौलत सर में गई और खानकान में बैठे रोया ही करती थी। कई मैं तो वाकई सुना मैंने, तो कोई तारीफ करता था, कहा हटो मैं अपनी दौलत खो चुका हूँ, तो मेरी तारीफ कर रहे हो। कई मैं तो सुना मेरे वाकई को। मैं दौलत वो उजूब से उन्होंने देखा अपने को, और इस अंदाज में कहा खानदान वालों को मुखातब करके कि जो दौलत हमारे खानदान से खत्म हो चुकी थी मैं उसको हासिल करके अब मैं बस खत्म। रोते ही रहते थे, खानगा में रोते ही रहते। जब कोई उनकी तारीफ करते, कहा मैं अपनी दौलत को ज़ाय कर चुका हूँ, तो मेरी तारीफ करते हो। और लोगों को समझ, जैसे जान को पानी की जरूरत है वैसे ही इंसान को अल्लाह की मोहब्बत की जरूरत। और जिस शख्स को शाही खलवत पहनाया जाए, और जिस शख्स को शाही खलवत पहनाया जाए और उसको महफूज रखे, तो ज़ेबा है कि हमेशा उसके पास रहो। ऐसी करो कि हिफाजत ये सल्ब न होने पाए, उजूब से खुदबीनी से सल्ब न होना चाहिए। अल्लाह ताला दुआ करो कि अल्लाह आपका करम है, आपके इनायत है कि दौलत से नवाजा, उसमें उजूब और खुदबीनी ऐसी चीजें न आनी चाहिए, और उससे न छीना जाए। हमेशा ये चाहिए कि उसको कोशिश करे कि हमेशा उसके पास रहे और उससे छीना न जाए। और जो खलत इनायत को मैला कर दे तो मुनासिब उसके पास न रहने। जो खलत लालची से मैला, खलती को मैला कर दे। सो ऐ भाई अपने ईमान को तमे मखलूक से मैला मत कर। तर्जुमा तक हज़रत थानवी कर रहे हैं हज़रत आयशा के हुक्म से। ऐ भाई अपने ईमान को तमे मखलूक से मैला मत कर, और सवार रब्बुल आलमीन के किसी पर एतमाद मत कर। अल्लाह हम सब लोगों का हाल बना दे, यही हाल बना दे। ये जगह इसी की है। अल्लाह ताला हमको भी इसकी तौफीक दे, बच्चों को भी तौफीक। और सिवाय रब्बुल आलमीन के उस पर एतमाद, किसी पर एतमाद। अगर तू अल्लाह से इज्जत हासिल करेगा, अगर तू अल्लाह से इज्जत हासिल करेगा तो उनके दवाम से तेरी इज्जत भी दायम रहेगी। अल्लाह की इज्जत दायम, तुम उसकी कदर करोगे तुम्हारे पास रहेगी। और अगर गैर से इज्जत हासिल की तो चूंकि उसे दवाम नहीं, इज्जत भी दायम नहीं रहेगी। न उसको दवाम न उसके देने वाले की। और अल्लाह से जो इज्जत मिलेगी तो अल्लाह दायम है तो इज्जत भी दायम रहेगी। और अगर गैर से इज्जत हासिल की तो चूंकि उससे दवाम नहीं, इज्जत भी दायम न रहेगी, नहीं कायम रहे, दायम रहे कायम। एक फादिल ने मुझको अपना शेर सुनाया, हज़रत थानी फरमा रहे हैं, मांग इज्जत रब से जिसको हो करार, मांग इज्जत रब से जिसको हो करार, मुर्दे की इज्जत है सपना पादार। मुर्दे की इज्जत है सपना पादार। कोई शख्स किसी आरिफ के पास रोता हुआ गया, उन्होंने वजह पूछी, क्या बात क्यों हुआ है? कहा कि मेरा उस्ताद मर गया, शेख मर गया। आरिफ ने फरमाया, तूने ऐसे को क्यों उस्ताद बनाया जो मर गया? और तुझे कहा जाता है कि जब तू गैरुल्लाह से इज्जत ढूंढेगा
نہ پائے گا. تم نے اس کو ایسا کیوں بنایا کہ رب کی جگہ بنا دیا؟ وہ تھا معقول اس کی وجہ سے کیونکہ وہ استاد بنایا مر گیا. جو ایسے کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا اللہ سے عزت, اور جب غیر کا سہارا چاہے گا تو نہ ملے گا. جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا ہے, ہم اس کو جلا دیں گے ابھی, پھر اس کے راکھ دریا میں اڑا دیں گے. تمہارا معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں, اس کو معبود بنا رکھا ہے. وہ اللہ وہ ہے کہ گھیر لیا اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے. اے شخص ابراہیمی بن جا, اے شخص ابراہیمی بن جا. تیرے ابراہیم باپ لا احب العافلین فرما رہے ہیں, ہم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے. چاند ڈوب گیا, ستارے ڈوب گئے, سورج ڈوب گیا, ہم اس کو معبود نہیں بنائیں گے. ہم اللہ کو معبود بنائیں گے جو کبھی ڈوبتا نہیں. لا احب العافلین فرما رہے ہیں, یعنی میں فانیوں سے محبت نہیں کرتا, اور اللہ کے سوا سب فانی ہیں. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, حکومتیں بھی نہیں رہیں گی, یا بالفعل یا بالامکان. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. تو مومن پر واجب ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرے. ملت ابراہیمی کیا ملت, اور ملت ابراہیم میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی امید خلا سے اٹھا لے. کوئی فرق نہیں, کیونکہ وہ جس زور منجلیگ میں بیٹھا کر ہاتھ پھینکے گئے تھے, جو شاید کچھ ذکر کے کا کوئی ضرورت ہے, کا کوئی ضرورت نہیں, اللہ جانتا ہے. کیونکہ وہ جس زور منجلیگ میں بیٹھا کر دور سے آگ میں پھینکے گئے تھے, جبریل علیہ السلام نے کچھ ذکر چھیڑا, آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. جبریل سے ہاں اللہ سے ہے. انہوں نے کہا خیر اللہ ہی سے ہے, دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے, دعا بھی نہیں کروں گا. یہ توحید بہت عالی مقام ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق سے اپنی ہمت کو کس طرح بلند رکھا, اس کو بادشاہ حقیقی کی طرف متوجہ کیا. نہ جبریل السلام سے مدد چاہیے نہ دعا پر حوالہ کیا, بلکہ حق تعالیٰ کو جبریل اور دعا دونوں سے قریب تر دیکھا. جبریل ہے اللہ کے غیر ہی تو ہے, اللہ ہی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نمرود اور اس کے عقوبت سے بچا لیا جب اللہ پر بھروسہ کیا. اللہ ہم تم آج بھی طرح طرح کی مصیبتیں ہیں. اب یہ تعلیم کہاں پہنچتی ہے ملک, اللہ تعالیٰ پہنچائے اور دل میں جگہ دے. آج بھی اسی چیز پیدا ہو سکتی ہے. ہم لوگوں کو وہ اعتماد اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نمرود اور اس کے عقوبت سے بچا لیا. اللہ پر بھروسہ کیا تو نمرود اس کے عقوبت سے بچا لیا, اور اپنے عطا سے ان پر انعام کیا, اور توجہ کے ساتھ ان کو مخصوص فرمایا. اور من جملہ ملت ابراہیمی کی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اس سے عداوت کرو. ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کرو, جیسا کہ ان کا فرمان فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اور غنا کی راہ اگر چاہتے ہو تو سو اس میں ہے کہ لوگوں سے امیدوں کو منقطع کرو. یہ توحید ہے. مہاراج جس سے جتنا ہو سمجھ میں آئے, ہر آدمی نہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ سب سے کبھی بھروسہ, کوئی بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے. یا عہد من لا عہد له, یا سند من لا سند له, ان قطع الرجاء الا منك نجري مما انا فيه وعيني على ما انا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. دعا کیجیے اللہ
اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ان بیانوں کو بھی قبول فرمائے، خلوص سے بیان کرنے اور سننے اور پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ کی مدد کے محتاج ہیں، آپ کی نصرت کے محتاج ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ظاہری بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے اور باطنی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے، اطمینان و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔